وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک اس خالق ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس مالک دو جہان نے اس دنیا کو بنایا اور لاکھوں کروڑ درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ہمیں امتی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے وہ پیش کی۔ اس میں آیا ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام جو ہے یہ 5 ارکانوں پر مشتمل ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رکن اسلام کے اندر سے ہٹا دیا جائے تو اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اسلام کے 5 ارکان کون سے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 1 توحید۔ توحید کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور محمد کو اس کا رسول بھی ماننا اور اس کا بندہ بھی ماننا۔ اس کے بعد نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 اگر انسان کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو تو اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرے یعنی حج کرے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے اگر انسان 4 ارکانوں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اسلام کے ایک رکن کو چھوڑ کر تو وہ انسان ابھی مکمل طریقے سے مسلمان نہیں ہوا ہے۔ جس طرح آپ سمجھ لیجئے مثال کے طور پر ایک گھر ہے اور وہ گھر 5 ستونوں پر مشتمل ہے، 5 کھمبوں پر وہ گھر مشتمل ہے۔ اگر اس مکان کا ایک کھمبا نیچے گر جائے تو آپ جو ہے اس کی چھت پر جانے سے گھبرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک ستون گر چکا ہے، اس کا ایک کھمبا زمین پر گر چکا ہے۔ آپ کے دل میں یہ دہشت آئے گی، یہ وحشت آئے گی کہ اگر ہم چھت پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چھت بھی جو ہے ادھر ادھر ہو جائے اور ہم چھت پہ سے گر جائیں۔ اسی طرح اسلام کی بھی 5 ارکان ہیں۔ اگر آپ نے 4 ارکانوں کو خوب اچھی طریقے سے آپ انجام دے رہے ہیں، مثال کے طور پر اس مکان کے 4 ستون 4 کھمبے خوب اچھی طریقے سے بنے ہوئے ہیں، خوب مضبوط بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے دلوں میں دہشت آتی ہے، ایک
دکھ محسوس ہوتا ہے، ایک ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم چھت پر جائیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے گر جائیں گے۔ اگر اسی طرح ہم اسلام کے 4 ارکانوں پر عمل کرتے جا رہے ہیں، ایک ہی رکن کو چھوڑ رہے ہیں، اگر اس کے باوجود ایک ہی رکن کو چھوڑتے جا رہے ہیں تو ہم ایسی حالت میں مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ کہنے لگ جائیں کہ مولانا ہم تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا باپ کا نام عبدالغفار ہے، ہمارا باپ کا نام عبدالستار ہے، ہم مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ انسان کو جو ہے نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک اسلام کے طریقے پہ گزرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر کوئی انسان، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو جو ہے اپنے مذہب کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اسلام کی جو انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام ہی کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم کو جو ہے ایک اصلی روپ کے اندر مسلمان بننا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم کو اسلام کے ان 5 رکن پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ان 5 ارکان پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اور جو محمد ہے اس کو اس کا رسول بھی ماننا۔ رسول کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک شرط بھی آگے لگا دی ہے۔ کون سی شرط لگائی ہے؟ اس کو اور اللہ رب العالمین کا بندہ بھی ماننا۔ بہت سے لوگ اللہ کے رسول کو صرف رسول مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا بندہ نہیں مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے یہ شرط لگائی ہے کہ مجھ کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو کیا ماننا پڑے گا؟ کہ میں ایک انسان بھی ہوں۔ یعنی پہلا رکن یہ ہے، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا۔ یہ تمام تر لوگ اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، گرچہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ سب لوگوں کا اس چیز پر عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی کی بدولت چل رہا ہے۔ چاہے مسلم ہو یا مشرک ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا پورا نظام چلتا ہے تو اللہ رب العالمین کی وجہ سے چلتا ہے۔ گرچہ وہ لوگ جو ہے اپنے پتھروں کی بنی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر بھی یہ رہتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو اگر کوئی چلاتا ہے، اگر آسمان سے کوئی بارش برساتا ہے، اگر کوئی جو آندھیاں وغیرہ چلاتا ہے، تو ان تمام تر کاموں کا انجام دینے والا صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اوپر والا ہے، جس کو ہم لوگ اللہ رب العالمین کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم رب بھی کہتے ہیں اور اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا اس کلمے کا رکن ہے، یہ کلمہ بھی کہہ لیجئے، اس کو کلمہ بھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کا دوسرا رکن ہے کہ محمد اس کے رسول ہیں، اس کے بندے بھی ہیں۔ اس پر جو ہے آپ کہہ لیجئے، اگر اس کلمے پر کوئی آج کے دور میں عمل کرتا ہے تو آپ لوگوں کو الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کلمے کو جو ہے کوئی اس کلمے کے فریضے کو اگر کوئی انجام دے رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی مسلک میں چلے جائیے، جو درجہ اللہ کے رسول کو دینا چاہیے وہ درجہ آج کے لوگوں نے اپنے عالموں کو دے رکھا ہے۔ آپ ان سے کوئی بات کریے، آپ ان لوگوں سے کسی بھی چیز کے بارے میں اختلاف، کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے ان سے گفتگو کیجئے، وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ ہمارے عالم کے نزدیک تو یہ نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے، جب تم نے کلمہ پڑھا تھا، کیا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے یا اپنا عالم کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تم نے اپنے پیروں کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تم نے اپنے ولیوں کا کلمہ پڑھا ہے؟ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو صرف محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اور جو ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم صرف محمد کو جو ہے اس کا رسول مانیں گے، اس کا بندہ بھی مانیں گے، اور جتنی بھی چیزیں ہم اس دنیا کے اندر کریں گے وہ تمام تر چیزیں ہم وہی انجام دیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کر کے بتلائی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم لوگوں کو ملتی ہے، جو حدیث کی کتاب سے جتنے بھی اعمال ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہنچتے ہیں، انہی اعمال پر ہم عمل کریں گے۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس عالم نے کیا کہا ہے، عالم بھی تو ایک انسان ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، اس چیز کو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی غلطیاں سرزد ہوئی۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے جو قرآن کریم کے اندر آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر میں گئے، اور بیوی کے گھر سے نکلتے ہیں تو دوسری بیوی کے گھر میں پہنچے۔ دوسری بیوی نے کہہ دیا، اے محمد آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کیا کھا کر آئے ہیں؟ آپ کیا پی کر آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں ابھی اس کے گھر سے
وہاں پر میں نے شہد پیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہہ دیا آج کے بعد میری امت پر شہد حرام ہو گیا. اتنے میں آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. یہ 29ویں پارے کی آیت ہے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے نبی ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی تو ہوئی ہے, آپ مان لیجئے نبی معصوم عن الخطا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر بھول ہوئی ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی وہ حدیث جو کتاب الحدود کے اندر آئی ہے, بہت طویل حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے آ رہی تھی, تو ایک صحابی آئے اور اس نے جو ہے اس عورت کے ساتھ زنا کیا. زنا کرنے کے بعد وہ شخص بھاگا اور اس کے پیچھے ایک شخص اور بھاگا. جب وہاں اس کو پکڑ کر لائے تو ایک میدان کے اندر ان کو جمع کیا اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جمعہ کے دن اس شخص کو رجم کر دیا جائے, اس کو جو ہے پتھروں سے مار دیا جائے. اللہ کے رسول نے یہ طے کر دیا. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کے اندر پتھر بھی اٹھا لیے. اتنی ہی دیر میں ایک پہاڑ کی جانب سے آواز آتی ہے قف یا رسول اللہ, قف یا رسول اللہ, اے رسول اللہ ٹھہر جائیے, رک جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور وہ شخص دوڑتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول اس شخص نے زنا نہیں کیا ہے, زنا تو حقیقت میں نے کیا ہے. اللہ کے رسول عالم الغیب تھوڑی تھے, اللہ کے رسول جو ہے غیب کا علم تھوڑی جانتے تھے. اسی وجہ سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا. وہ شخص اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر بھی غلطی ہوئی تھی. جب انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے تو کیا آج کے جو ہمارے علماء ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم کو کسی بھی علماء کو آئیڈیل ماننا ہی نہیں ہے. اگر ہم کو ماننا ہے تو صرف قرآن و حدیث کو ماننا ہے. یہ عالم جتنے ہوتے ہیں یہ تمام تر جو ہے قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں. ہم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے. یہ چیز تو ہم کو مانتی ہی نہیں ہے, تبھی تو ہم اہل حدیث کہلاتے ہیں. تبھی تو جو ہم کو لقب ملا ہے اہل حدیث یوں ہی تھوڑی ملا ہے, یہ ہم کو جو ہے تابعین سے صحابہ کرام سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے. تابعین جو ہے قرآن و حدیث کا عمل کرتے ہیں تبھی تو ان کو اہل حدیث کہتے ہیں. اہل حدیث کے یہ مت سمجھیے اور جو ہے زور سے آمین بول دی اہل حدیث ہو گئے, اور جو ہے رفع الیدین کرتے ہیں تو اہل حدیث ہو گئے. ان کی عورتیں مسجدوں میں آ گئی تو اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث یہ تھوڑی ہوتے ہیں. اگر ایک دیوبندی قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے. اگر ایک بریلوی قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے وہ بھی اہل حدیث ہے. اہل حدیث کہتے ہی اس کو جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے. اگر ہم کو اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ درجہ کسی کو دینا ہے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم کسی کو کوئی بھی درجہ نہیں دے سکتے. ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے عالم نے کیا کہا ہے, ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی نے کیا کہا ہے. اسی طرح آپ آئیے, یہ اسلام کا پہلا رکن ہو گیا. آپ نے آج تک جو ہے اس کلمے کا معنی ترجمہ جو سنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے. آپ کے ذہنوں میں صرف یہی آج تک ترجمہ ہوگا. آج آپ لوگوں کو ایک دوسرا ترجمہ بتلا رہا ہوں, اپنے ذہنوں کے اندر یہ ترجمہ بٹھا لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی. محمد رسول اللہ کس طریقے پر کی جائے گی؟ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائی. محمد کے طریقے پر عبادت کی جائے گی. اس کلمے کا دوسرا معنی یہ بھی لے لیجئے, یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور کس کے طریقے پہ کی جائے گی؟ صرف محمد کے طریقے پہ کی جائے گی. ہم کسی امام کے طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت تھوڑی کریں گے. ہم کسی پیر کے طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت تھوڑی کریں گے. ہم کسی جو ہے عالم کے طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت تھوڑی کریں گے. جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم لوگوں کو میری اطاعت کرنی ہے, قرآن کریم جو ہے چیخ کر بتلا رہا ہے ہم کو, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کہیں پر بھی نہیں کہا ہے قرآن کریم نے جو 4 امام آئیں گے ان کی ماننا, کہیں پر بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ملتا ہے. اب جو حدیث تم لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام نعمان بن ثابت ہے, اس امت کا چراغ ہوگا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا جو اس امت کا چراغ ہوگا؟ یہ تمام تر حدیثیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں. یہ تمام تر منگڑ حدیثیں ہیں جو ان لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں
آپ دیکھ لیجئے ان کی مساجد میں صحیح بخاری صحیح مسلم جیسی کتابیں نہیں ملیں گی. کون سی کتابیں ملیں گی؟ فضائل منتخب احادیث، اس کے اندر بھی آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں گے کون سی حدیث ملے گی جو سنن ابن ماجہ، سنن جامع ترمذی کی حدیث جن کو ناصر الدین البانی جیسی شخصیت نے کہا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، آپ کو ہزاروں حدیثوں میں سے صرف 50 حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ملیں گی. وہ بھی کون سی حدیث؟ جو ہر ایک مسلک سے جو ہے ملی ہوئی ہو، جس میں ٹکراؤ نہ ہو. وہی حدیثیں ان لوگوں کی کتابوں کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ملیں گی. باقی طرح حدیثیں ان لوگوں کے کتابوں میں جو ہے وہ تمام کے طرح حدیثیں ضعیف ہیں. آپ لوگوں کو جو ہے آپ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، آپ جب حدیث کی کتابوں کے جو ہے کاغذات کو کھنگولیں گے تو اس میں پتہ لگے گا آپ کو حدیث کیا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے اور ان لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے. ان تمام تر چیزوں کا آپ لوگوں کا علم ہو جائے گا. اس کے بعد آئیے دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. پہلا رکن ہو گیا وحدانیت، دوسرا رکن نماز قائم کرو. نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار ڈرایا، کہا ہے کہ نماز قائم کرتے رہنا. اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. قرآن کریم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے مسلمان اور کافر کے درمیان میں جو فرق کرنے والی چیز چھوڑ دی ہے وہ کون سی چھوڑی ہے؟ صرف نماز چھوڑی ہے. اگر ایک شخص نماز پڑھے گا تو مسلمان، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ جو ہے علماء کی کتابیں دیکھ لیجئے اور کتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مل جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. کفر کون کرتا ہے؟ کفر کا معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا. لیکن علماء کہتے ہیں تو یہ حدیث آئی ہے جو اس کے اندر آیا ہے کفر کرنا، اس سے مراد ہر وہ کام جو کافر کرتا ہے. اس سے مراد ناشکری نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ کام جو ایک کافر انجام دیتا ہے. اس سے تو مراد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا. تو گویا کہ ہم کافر ہو گئے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو ہمارے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے. یہ تو خود میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث آپ لوگوں کو مل جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ کون سی ہے؟ نماز. نماز جو ہے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی صاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے اگر نماز پڑھتے رہو گے تو مسلمان رہو گے، جیسے ہی نماز سے دور چلے گئے تو تم مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو. اس کے بعد اگر تم کوئی عوام یہ بیٹھے ہوئے لوگ اگر آپ کو کافر کہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے اس سے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جب اسلام کے ایک ایسے رکن کو انجام ہی نہیں دے رہے ہیں، ایک ایسے رکن کو جو ہے انجام نہیں دے رہے ہیں جس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اگر آپ کو کافر کہیں تو پھر آپ کو اعتراض کیسا؟ پھر آپ کو لوگوں پر غصہ کیوں آئے؟ یہ تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے. اگر مجھے میرا مسلمان بھائی مجھے کافر کہہ رہا ہے تو شاید میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اسی وجہ سے کہہ رہا ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ایک صحابی ہے طلحہ بن عبید اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز بتلائیے اگر میں ان کو کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کو بتلا رہے ہیں جس سے ایک انسان جنت کے اندر جائے گا. آپ لوگ ذرا غور سے سنیں کون سے اعمال ہیں. اگر وہ کام جو ہے ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اگر ہم ان کاموں کو انجام دیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ رب العالمین کے وہاں جنت کے اندر داخل ہو جائیں. اللہ کے رسول سے اس شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے اعمال بتلا دیجئے اگر میں ان کو دن اور رات کے اندر کروں. اللہ کے رسول سے یہ نہیں پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول زندگی بھر کروں، صرف کیا کہا اے اللہ کے رسول صرف رات اور دن میں وہ عمل کروں اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا تم پر جو ہے رات اور دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا. اگر آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے 24 گھنٹے ملے ہیں، آپ لگا لیجئے ایک نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتی ہے. اگر 10 منٹ کے حساب سے لگائیے 50 منٹ جو ہے 5 وقت کی نمازوں کا ہو گیا. آپ لوگوں کے پاس تب بھی تو 23 گھنٹے 10 منٹ بچی ہوئی ہے.
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے. ایک انسان جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے 23 گھنٹے ہمیشہ کوششوں میں لگا رہتا ہے, ہمیشہ محنت کرتا ہے. کیا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اتنی بڑی نعمت ملی ہے, کیا اللہ رب العالمین کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتا ہے 50 منٹ نکال کر ایک دن کے اندر؟ صرف اللہ رب العالمین نے ایک نماز کی خاطر صرف 10 ہی تو منٹ مانگی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد تو کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے, کتنا راحم ہے, خود ہی کہہ رہا ہے کہ جب نماز پڑھ لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ, اپنا رزق تلاش کرو. یہ اللہ رب العالمین کی قرآن چیخ چیخ کر آپ لوگوں کو بتا رہی ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ پہلے تو نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد پھیل جاؤ اس زمین میں, اپنا رزق تلاش کرو. اللہ رب العالمین اور کتنے سارے الفاظوں میں ہم لوگوں کو بیان کرے گا, کتنے اور کیسے الفاظوں میں اللہ رب العالمین ہم کو سمجھائے گا. اتنے اچھے الفاظ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے استعمال کیے ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا, جب نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرنے سے مراد اپنا رزق ڈھونڈو. کون سا رزق؟ حلال رزق. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ فضل تلاش کرو, تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ انسان یہاں پر جائے اور حرام کمائے. اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے اپنا رب کا, یعنی اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. اور فضل جو ہے اللہ رب العالمین کا حرام کاموں کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے بعد اس صحابی نے پھر سوال کیا, اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں دن اور رات کے اندر 5 وقت کی نماز تو پڑھ لوں گا, اس کے بعد کون سا عمل کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایک مہینہ آتا ہے جس کو ہم اور آپ لوگ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں, اور وہ مہینہ اگر آج ہی چاند دکھ جائے تو آج سے ہی شروع ہو جائے گا, کیونکہ آج شعبان کی 29 تاریخ ہو گئی ہے. اور مہینہ جو ہے جس طرح یہ انگریزی مہینے ہوتے ہیں, 28 دن کے بھی مہینے ہوتے ہیں, 29 دن کے بھی ہوتے ہیں, 30 کے بھی ہوتے ہیں, 31 کے بھی ہوتے ہیں, اسی طرح اسلامک مہینے بھی ہوتے ہیں. اگر آج ہی چاند دکھ جائے تو آج ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا اس وقت سے ایک مہینہ آتا ہے جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں, اس کے جو ہے آپ کو 30 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے. اس کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول پھر اس کے علاوہ اور کچھ؟ اللہ کے رسول نے کہا اور کچھ نہیں ہے, لا الا ان تطوع, کچھ نہیں مگر جو تمہارا دل چاہے اس کے علاوہ تم کر سکتے ہو, لیکن یہ تو ایسے کام ہے جو تجھ کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرے گا تو جنت کا سوال کرنے آیا تو جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اگر تو یہ کام انجام نہیں دے گا تو جنت کے اندر نہیں جا سکتا, کیونکہ تو نے تو سوال کیا تھا مجھ سے, اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے اگر میں وہ عمل کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں, میں جنت کے اندر چلا جاؤں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں یہ عمل بھی کروں گا. اس کے بعد اللہ کے رسول سے اس نے کئی چیزیں پوچھی. اس کے بعد جب وہ شخص جانے لگا تو اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے کیا الفاظ استعمال کیجئے, اللہ کے رسول نے کیا الفاظ استعمال کیجئے کہ اللہ کے رسول نے کون سے الفاظ استعمال کیے آپ سنیے. اللہ کے رسول نے کیا کہا, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی کیسا ہوتا ہے تو دیکھ لیجئے یہ شخص جنت جا رہا ہے, یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے. اللہ کے رسول نے اس شخص کے بارے میں کہہ دیا, صحابہ سے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو کیسا ہوتا ہے جنتی تو دیکھ لو اس شخص کو. کیا شرط لگائی اللہ کے رسول نے؟ 5 وقت کی نمازیں, رمضان کے روزے, اگر زکات فرض ہو تو زکات ادا کر دو, اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کو ایک مانو اور محمد کو جو ہے اس کا رسول اور اس کا بندہ مانو, اور اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کے بعد میں حج کر لو, اگر طاقت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے حج کرنے کی. اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو تم حج کر سکتے ہو, اگر نہیں ہے, اگر تمہارا گھر کا جو ہے بسر ہی نہیں ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین نے اتنے پیسے نہیں دیے ہیں تو مت کرو حج. اللہ کے رسول نے جو ہے دباؤ تھوڑی دیا ہے, اللہ کے رسول نے فورس تھوڑی دیا ہے. اسلام جو ہے آسانی کا نام ہے, اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ استطاعت ہو, طاقت ہو تو اس وقت میں حج کر سکتے ہو. صرف 5 اعمال اللہ کے رسول نے اس کو بتلائے, اور کیا کہا اگر تم یہ 5 اعمال کرو گے تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. اب ہم لوگ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں, کیا ہم ان 5 انجاموں کو, ان 5 کاموں کو انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو صرف 4 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. 5 وقت کی نماز میں کہاں ہے؟ آپ تو جو ہے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں, آپ کو شیطان دباتا ہے, آپ کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں
جب اس مسجد سے مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ بہرے نہیں ہیں، آپ کے کانوں کے اندر آواز آتی ہے، آپ کو خوب پتا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اس کے باوجود شیطان آپ کو دباتا ہے، کہتا ہے کہ کہاں جاؤ گے اتنی سردی میں، کیا کرو گے نماز پڑھ کر، ظہر میں پڑھ لینا، ظہر میں ہی جو ہے فجر کو قضا کر لینا۔ شیطان آپ کے دل و دماغ کے اندر ایسے خیالات لاتا ہے، اور انسان پھر کیا سوچتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اب میں جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر کیا کروں گا، ظہر کی جیسے ہی نماز پڑھوں گا، ظہر ہی کی نماز کے اندر جو ہے میں فجر کی نماز کو قضا کر لوں گا۔ یہ انسان کا ایک معمول بن چکا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے، غلطی سے اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، وہ جو ہے ظہر کے اندر قضا کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان مسلسل یہی کام کر رہا ہے تو وہ شخص جو ہے فجر کی نماز سے بالکل غافل ہے، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، اس نے اگر کسی کو ساتھی بنایا ہے تو صرف شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ ابھی آئے گا رمضان کا مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، صحابہ اکرام خود تابعین اور تبع تابعین اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، اللہ رب العالمین سے کہتے اے اللہ اب رمضان کے صرف 6 مہینے بچ گئے ہیں، اب ہم کو موت مت دینا، اب ہم کو اپنے پاس مت بلانا، ہم رمضان کے مہینے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے چاہتے ہیں، ہم رمضان کے مہینے کے اندر تہجد پڑھ کر تیرے سامنے سجدے کے اندر رونا چاہتے ہیں۔ یہ خود صحابہ اکرام دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور حدیث جو جامع ترمذی کے اندر آئی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کیا کہتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہے۔ آپ تب بھی کسی مہینے کا نام لیتے ہیں، آپ رجب کا نام لیں گے، رجب کے سامنے کبھی بھی مبارک نہیں لگائیں گے۔ آپ جو ہے محرم کا نام لیں گے، محرم کے سامنے بھی کبھی بھی آپ مبارک نہیں لگائیں گے۔ آپ شوال کا نام لیں گے تو شوال کے سامنے بھی آپ کبھی بھی آپ جو ہے مبارک نہیں لگائیں گے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، انسان کے دل و دماغ سے، زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، کیا نکلتے ہیں؟ یہ رمضان المبارک مہینہ ہے۔ کتنا اچھا مہینہ، مبارک بمعنی برکت والا مہینہ، رمضان کے ساتھ خود ہی منسوب ہو گیا ہے۔ اور اگر اس کی فضیلت دیکھنی ہے تو سنیے، آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 بتلائی ہے، لیکن 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی بھی مہینے کا ذکر اپنی قرآن کے اندر نہیں کیا ہے، صرف اسی رمضان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ رمضان کی اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے 11 مہینوں کا نام اپنے قرآن کریم کے اندر نہیں لیا۔ آپ قرآن کریم سے کہیں سے بھی کہیں تک مطالعہ کر لیجئے، آپ کو 11 مہینوں کے نام نہیں ملیں گے۔ صرف اگر کسی مہینے کا نام ملتا ہے تو وہ صرف رمضان المبارک کا مہینے کا نام ملتا ہے۔ یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرض اللہ علیہ عز وجل صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جہنم کے 7 دروازوں کو بالکل بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر شیطانوں کو بند کر لیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال آ رہا ہوگا کہ مولانا جب اس مہینے کے اندر شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے
تو پھر بھی ایک مسلمان اس رمضان کے مہینے کے اندر فری فائر کیوں کھیلتا ہے؟ پھر بھی پبجی کیوں کھیلتا ہے؟ پھر بھی جو ہے انسٹاگرام کیوں چلاتا ہے؟ پھر بھی فلمیں کیوں دیکھتا ہے؟ جب شیاطین کو بند کر لیا گیا ہے تو پھر بھی ایک مسلمان ان کاموں کو کیوں انجام دیتا ہے؟ آپ کیا اللہ کے رسول کی حدیث پہ شک کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے جھوٹ کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے جھوٹ نہیں کہا ہے. ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا چاہیے. ہم مسلمان نہیں ہیں. اگر ہم مسلمان ہوتے تو اللہ رب العالمین ہم سے شیاطین کو بند کر لیتا. اگر ہم حقیقت میں مسلمان ہوتے تبھی تو ہمارے پاس شیاطین نہیں آتے. اگر ہم حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں تبھی تو ہم فری فائر کھیل رہے ہیں, تبھی تو ہم پبجی کھیل رہے ہیں, تبھی تو ہم انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں, تبھی تو ہم فیس بک چلا رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے, ہم حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. جو مسلمان نہیں ہے شیطان تو اسی کے ساتھ رہے گا. اگر رمضان کے مہینے کے اندر شیطانوں کو بند کیا جاتا ہے تو صرف مسلمانوں سے بند کیا جاتا ہے. اس کے بعد شیطان یوں ہی گھومتے ہیں, کافروں کے ساتھ شیطان رہتے ہیں. اگر کافروں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کیا ہم کہیں کافر تو نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ شیطان گھوم رہے ہیں. اگر ہم مسلمان ہوتے تو اللہ رب العالمین نے تو شیاطین کو بند کر لیا ہے, اللہ رب العالمین نے تو شیاطین کو جکڑ لیا ہے. اس کے باوجود بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اس چیز کو اپنے دل کے اندر دیکھنا چاہیے. اپنے دل کو جگاؤ, اپنے دل کو جو ہے حساس دلاؤ, احساس دلاؤ کہ ہمارا دل جو ہے مردہ ہو چکا ہے, یہ دل مر چکا ہے کہ ہم جو ہے مسلمان کے گھر میں پیدا بھی ہو چکے ہیں. ہم رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, عصر کی پڑھ رہے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں. اس کے باوجود ہم لوگوں سے فری فائر نہیں چھوٹتا ہے. اس کے باوجود ہم ہر حرام کام کو انجام دیتے ہیں. ہم ابھی مکمل طور پر مسلمان نہیں ہوئے ہیں. اسی طرح سے رمضان کے اندر ہماری کچھ ماں بہنیں ایک بہت بڑا کام انجام دیتی ہیں. عصر کا وقت ہوتا ہے, عصر کا وقت ہونے کے بعد فوراً جو ہے افطاری کے کھانے میں لگ جاتی ہیں. اور بہت سی عورتوں سے تو میں نے سنا ہے کیا کہتی ہیں کہ جو افطاری کے لیے کھانا تیار کرتی ہے, یہ اس میں جو ہے ہم کو ثواب ملتا ہے, اس میں جو ہے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے کہ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے, اگر شام میں وہ اچھا کھانا کھا لے تو کیا حرج ہے. کیا ان میری ماں بہنوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم پر ایک ایسا مہینہ بھی آنے والا ہے. حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, اپنے گھر کے حالات بیان کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا مہینے آنے والا ہے, اللہ کی قسم کوئی ایسا دن ہوگا جس میں ہم کھانا کھائیں گے, ورنہ افطاری کے وقت, سحری کے وقت 2 کھجور کھاتے ہیں اور 1 گلاس پانی پیتے ہیں. یہ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنے گھر کے حالات بیان کر رہی ہیں. اور اس مہینے سے کون سا مہینہ مراد؟ رمضان المبارک کا مہینہ مراد. صحابہ کی پوری زندگی پڑھ لیجئے, تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے, سیرت کی کتابوں کو چھانیے, آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ صحابہ جو ہے عصر کے وقت سے مغرب تک جو ہے افطاری کا کھانا بناتی. اگر کچھ ملے گا تو کیا ملے گا؟ وہ صحابہ جو ہے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سامنے گزار دی, قرآن کریم کی تلاوت کرتی رمضان کے اندر, اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتی, اللہ رب العالمین سے روتی, گڑ گڑاتی, اپنے روزے کی قبولیت کی دعا مانگتی. صحابہ کے بارے میں ایسا ملے گا, صحابہ کے بارے میں ایسا نہیں ملے گا کہ وہ صحابہ ایسا کھانا بناتی تھی. اور بہت سی کیا کہہ دیتی ہیں, اے مولانا اس وقت جو ہے کچھ بھی موجود نہیں تھا, اس وقت کہاں دیے سب چیزیں اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی؟ ہم کو آئیڈیل ماننا ہے تو کن کو آئیڈیل ماننا ہے؟ رسول کو آئیڈیل ماننا ہے, صحابہ کو آئیڈیل ماننا ہے, صحابہ کو آئیڈیل ماننا ہے. کہ صحابہ کی زندگی میں پھل فروٹ نہیں تھے, اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے پھل فروٹ ملتے تھے, کھجور کے باغات ہوتے تھے, ہر قسم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھل فروٹ ملتے. اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل کہیں پر بھی ثابت نہیں ملتا ہے. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے 5 ارکان کو خوب اچھی طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.